جو رنگی کے جامی پر رومی نے چڑھایا تھا اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پر بھی چڑھا جانا عشق نبی میں میرے دل میں بھی سما جا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین والمرسلین. الحمدللہ ہم اور آپ درس قرآن کریم کی اس بابرکت نشست میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور جیسا کہ گزشتہ درس میں ہمارا موضوع تھا سود کے شرعی مسائل کے حوالے سے،
اور کچھ چیزیں اس میں باقی تھیں، تو اس میں ہم نے یہی بتایا تھا کہ گفتگو مزید اگلے درس میں بھی جاری رہے گی۔ تو آج بھی ہماری جو گفتگو ہے، درس ہے، اس کا ایک حصہ تو یہی ہے، سود کے شرعی مسائل کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آگے رمضان کا مہینہ قریب ہے، تو عام طور پر رمضان کے مہینے میں لوگوں کو زکوٰۃ کے حوالے سے بہت سے مسائل درپیش ہوتے ہیں، تو گفتگو کا دوسرا حصہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہے۔ اگرچہ اس ٹائم کے اندر ہم ساری چیزیں کور تو نہیں کر سکتے، لیکن جو بھی ضروری باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسی گفتگو کا جو تیسرا اور آخری حصہ ہے، وہ سوالات ہیں جو آئے ہوئے ہیں میرے پاس پہلے سے، جن احباب نے جمع کروا دیے، تو وہ کافی سارے سوالات ہیں ویسے تو، لیکن اس میں جتنے بھی انشاءاللہ ٹائم کے اندر رہتے ہوئے ہو جائیں گے، تو وہ تیسرا حصہ ہے گفتگو کا، اور اچھے سوالات ہیں، معلوماتی ہیں، تو انشاءاللہ ان سوالات کو بھی شامل کریں گے تاکہ تمام لوگوں کے لیے فائدہ ہو جائے۔ تو جو پہلا حصہ ہے گفتگو کا، وہ گزشتہ درس کا ہی تسلسل ہے، اور وہ ہے سود کے شرعی مسائل۔ اس میں سب سے پہلے تو ہر درس کی طرح حصول برکت کے لیے جو قرآن مجید کے ہم شروع میں آیت مبارکہ تلاوت کرتے ہیں درس قرآن کے طور پر، تو اس آیت مبارکہ کا کچھ مفہوم آپ کے سامنے واضح ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ حصول برکت کے لیے ایک حدیث شریف، تاکہ اس حدیث کی برکتیں بھی ہمیں حاصل ہو جائیں۔ آیت مبارکہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، وہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 51 ہے، 18ویں پارے سے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، یعنی اللہ نے رسولوں سے فرمایا ہے، پیغمبروں کو حکم دیا، فرمایا کہ اے رسولو، اے پیغمبرو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں ہی میں سے کھاؤ، پاکیزہ چیزوں میں سے ہی تناول کرو، وعملوا صالحا، اور نیک عمل کرتے رہو، انی بما تعملون علیم، کہ بے شک میں تمہارے اعمال سے باخبر ہوں۔ تو اس آیت مبارکہ میں رسولوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، یعنی رزق پاکیزہ ہونا چاہیے۔ پاکیزہ سے مراد ہے حلال ہو، صاف ستھرا ہو۔ علماء نے لکھا اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہ اگرچہ رسولوں سے یہ بات ممکن تو نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز تناول فرمائیں کہ جو حلال نہ ہو اور پاکیزہ نہ ہو، یہ رسولوں سے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی ایسا اللہ کے خلاف کریں، اللہ کے حکم کے خلاف چلیں، لیکن خاص طور پہ انہی کو فرمایا، رسولوں کو، کہ پاکیزہ کھاؤ۔ تو رسولوں کو فرما کر دراصل ان کی امتوں کو تنبیہ فرمائی، یعنی بظاہر خطاب رسولوں سے ہے، لیکن مراد امتیں ہیں، یعنی اے رسولوں، تم اپنی امتوں کو اس بات کی تلقین اور تاکید کرتے رہو، اپنے عمل سے بھی، اپنے قول سے بھی، یعنی اپنے خطبے سے بھی۔ اور یہ آج کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ زبان سے بھی نصیحت جاری رکھی جائے، جیسا کہ درس کا ایک مقصد یہی ہے کہ نصیحتیں پہنچتی رہیں۔ اور دوسرا طریقہ انسان کا اپنا عمل ہے کہ وہ اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کرے، جیسے ماں باپ خاص طور پر اس بات کا فرق کرتے رہیں، بچوں کے سامنے اس کو بیان کریں اور انہیں حرام سے بچائیں، تو اس صورت میں زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی بچوں پر اس کا اثر اور گھر میں مرتب ہوگا، اور یقیناً اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ اور اس کے بعد ایک اور اگلی بات اسی آیت میں فرمایا، اے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پھر فرمایا وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرتے رہو۔ تو رزق طیب کا
عمل سے بڑا گہرا تعلق ہے، یہ بھی ایک بڑا اشارہ ہے۔ حلال رزق اور حلال روزی جو ہوتی ہے، اور اس کے لیے آدمی جو کوشش کرتا ہے حرام سے بچنے کی، اس کے اثرات گھر پر بھی مرتب ہوتے ہیں، اور انسان کے اپنے عمل میں بھی اس کے اچھے اچھے اثرات نظر آتے ہیں۔ یعنی اس کے اندر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کے عمل میں قبولیت پیدا ہوتی ہے، آدمی درجہ قبولیت پر فائز ہوتا ہے، اس کی دعاؤں میں اثر آتا ہے، اور اس کے عمل میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، اس کے سجدوں میں لذت آتی ہے، اور دیگر اعمال میں بھی برکت ہوتی ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ کی ترتیب ہمیں سکھا رہی ہے۔ دوبارہ دیکھیے، سنیے، فرمایا یا ایھا الرسل، اے پیغمبرو، کلوا من الطیبات، تناول کرو پاکیزہ چیزوں میں سے، یعنی حلال میں سے، اور آگے فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرتے رہو۔ تو یہ جو دو باتوں کا کنیکشن ہے آپس میں، رزق حلال پھر عمل، تو وہ یہی کنیکشن ہے کہ اس کی وجہ سے نیک عمل کرنے میں بھی انسان پر بہت اچھے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس کو بڑی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اور اگر وہ حرام خدا نخواستہ چیزوں کو تناول کرے یا حرام چیزوں میں پڑا رہے، تو وہ اس کا عمل ایک ظاہری رسم بن جائے گا، اور اس کو زیادہ اس عمل کو کرنے کی طرف رغبت نہیں ہوگی، دل اس کے بجائے کچھ اور کاموں میں لگے گا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں، چونکہ انسان انفرادی کوشش تو کرتا ہے حرام سے بچنے کی، لیکن کہیں نہ کہیں حرام میں انوالو ہو جاتا ہے، کہیں جاتا ہے، دوستوں میں جاتا ہے، یا کہیں اور ادھر ادھر آنا جانا ہوتا ہے، تو کہیں نہ کہیں سے انسان اس حرام میں یا اس کے گرد و غبار میں انوالو ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے نا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ سود سے نہیں بچ پائیں گے، اور کچھ نہیں تو اس کا گرد و غبار ضرور پہنچے گا، سود کا غبار پہنچے گا۔ اور آج ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں، اس میں بلکہ سود کا غبار سے بھی زیادہ خطرناک معاملات درپیش ہیں لوگوں کو، لیکن جو بہت سے لوگ بچنا چاہتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ سود کا غبار سے بہرحال بچ نہیں پاتے۔ تو چلیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی ذاتی کوشش بہرحال وہ جو لوگ کر رہے ہیں بچنے کی، تو اس کی وجہ سے وہ گناہ گار نہیں کہلائیں گے۔ اپنی طور پر انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ سیم یہی معاملہ رشوت کا بھی ہے، آدمی اپنے طور پر بچنے کی اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، کوئی ایسا کام ہی نہ کرے کہ اس کو رشوت میں مبتلا ہونا پڑے اور سورس لگانی پڑے اور پیسے لگانے پڑیں۔ خود اپنی کوئی ایسی غلطی کوتاہی نہ کرے، ہاں اپنی طرف سے وہ کلیئر ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر کوئی ایسی چیز لازم کر دی گئی، کوئی ایسی پینلٹی لگ گئی، کوئی ایسی چیز لاگو کر دی گئی، تو وہ اس پر گناہ نہیں ہے۔ مثلا آپ نے اپنے طور پر ہیلمٹ بھی پہنا، لائسنس بھی موجود ہے، اور جو اس کے ریکوائرمنٹس ہیں گاڑی کی چلانے کی، وہ سب موجود ہیں، آپ نے ان تمام باتوں کو پورا کیا ہوا ہے، مگر بہرحال پھر بھی روک لیا گیا، جیسا کہ عام طور پہ روک لیا جاتا ہے، اور پھر بھی تقاضا کیا جا رہا ہے پیسوں کے لین دین کا۔ تو اب کم از کم آدمی اپنے طور پر کلیئر ہے، فلفل کیا ہوا ہے اس نے تمام ریکوائرمنٹس کو، تو اب یہ جو کچھ پے کرنا پڑ رہا ہے تو یہ اس کے اوپر گناہ نہیں ہے، لینے والوں پر گناہ ہے۔ اسی طرح تعلیمی ایجوکیشن میں آپ چلے جائیں، کسی بھی خیر اب تو ڈپارٹ اور شعبے میں چلے جائیں، کہیں بھی رشوت کے بغیر کام چلتا ہی نہیں ہے۔ تو آدمی اپنے طور پر اپنے تمام معاملات کو پورا کرے، اس کے کاغذات کا معاملہ ہے، اور ایجوکیشن یا تعلیم میں اس کی اپنی پریپریشن ہے، قابلیت ہے، وہ صحیح ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو کہ وہ پیسے پہ انحصار کر رہا ہے، ٹھیک ہے، پتہ چلا جی قابل تو نہیں تھا، یہ پیسے لگا کے کام نکلوا لیا، تو اگلا بھی گناہ گار، یہ بھی گناہ گار، کیونکہ اب دونوں انوالو ہیں، یہ بھی مبتلا ہے، وہ تو ہے ہی مبتلا جو مانگ رہا ہے۔ ہاں یہ اپنی طرف سے مکمل صحیح تھا، انٹرویو کے لیے بھی گیا، تیاری بھی تھی، اور اس بات کا قابل بھی تھا، وہ اس جاب کا یا اس کام کاج کا اسے سب کچھ پتہ بھی تھا، لیکن اس کے باوجود اسے صرف اس وجہ سے پیچھے کر دیا گیا کہ اس کو وہ گٹس نہیں آتے تھے سورس لگانے کے یا پیسوں کے، اور یہ تمام معاملات اس کے پاس اس طرح کی کوئی قابلیت نہیں تھی، جو وہاں قابلیت چاہیے وہ والی نہیں تھی، تو لہٰذا اس کو پیچھے کر دیا گیا۔ تو اب بار بار کی ٹرائی کے بعد اور شدید پریشانی کا وقت ہے، اور وہ اپنے طور پر مکمل قابلیت رکھتا ہے، تو اس نے پھر مجبوراً پیسے دیے، تو اب یہ بندہ گناہ گار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو ڈائریکٹ بات ہی پیسوں سے شروع کرے، امتحان میں پاس ہونا ہے تو پیسے سے، اسی طریقے سے کہیں کوئی غلط ناجائز قبضہ کر کے اس کو جناب علی جائز کروا رہا ہے پیسے لگا کے، اور اسی طریقے سے بہت سے معاملات میں، ڈاکومنٹیشن میں، کاغذات میں، اپنی مختلف معاملات میں، زندگی کے معاملات میں
تو یہ وہ تمام لوگ کہ جو اپنے اندر خود مجرم ہیں اور وہ صرف اور صرف پیسوں کے ذریعے گیم کھیل رہے ہیں اور غلط کر رہے ہیں، تو وہ پھر دونوں طرف گناہ گار ہیں، وہ لینے والے بھی دینے والے بھی۔ تو سود کے معاملات بھی کچھ اسی طرح کے ہیں کہ جس کے اندر انسان کی اگر اپنی انوالومنٹ نہ ہو، جتنا بچ سکے وہ، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد گرد و غبار آ رہا ہے تو وہ پھر اس پر گناہ نہیں ہے۔ لیکن میں بات اصل جو عرض کر رہا تھا وہ اثرات کی کر رہا تھا کہ یہ گرد و غبار تو آ رہا ہے نا، انسان چاہے جتنا بھی بچنا چاہ رہا ہے، کہیں نہ کہیں سے انوالومنٹ ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے اعمال پر اثر پڑتا ہے اور وہ لذت نہیں محسوس ہوتی عبادتوں میں، روحانیت اور دیگر معاملات میں ہمیں وہ کیفیت محسوس نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے وَعْمَلُوا صَالِحًا اور کُلُوا مِنَ الطَّیِّبَات کو اکٹھا بیان فرمایا گیا، فرمایا کہ پاکیزہ چیزوں میں سے تناول کرو، اور وَعْمَلُوا صَالِحًا اور فرمایا کہ نیک عمل کو جاری رکھو، نیک عمل انشاءاللہ نیک عمل کو جاری رکھو۔ تو یہ رسولوں سے یہ بات فرمائی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آیت مبارکہ جو اس موضوع کے حوالے سے اہم ہے وہ یہ کہ سورہ بقرہ کی 276 آیت ہے۔ یہ ارشاد فرمایا کہ یمحق اللہ الربا، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور ویربی الصدقات اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے اس میں بھی دو جملے ہیں۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ یمحق اللہ الربا، اللہ پاک سود کو مٹا دیتا ہے یا مٹا دے گا، یہ اس کا یہ مفہوم ہے۔ ویربی الصدقات اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو اس آیت کی بھی دو طرح سے تشریح اور تفسیر کی گئی ہے۔ پہلا جو جملہ ہے خاص طور پہ وہی زیادہ قابل غور ہے، بعد والا تو پھر بھی آسان ہے، واضح ہے کہ صدقات کو بڑھاتا ہے، مطلب اس کا اجر و ثواب بڑھتا رہتا ہے، جس کے بارے میں حدیث میں فرمایا کہ آدمی تھوڑا سا بھی صدقہ دیتا ہے تو اللہ پاک اپنے پاس اس کو، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ اس کو بڑھاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ ایسی تربیت اور پرورش فرماتا ہے کہ کامثال الجبال، کہ اس کا وہ چھوٹا سا صدقہ اللہ کے پاس پرورش پاتے پاتے پہاڑوں کی طرح بن جاتا ہے۔ یعنی آج کوئی آدمی 10 روپے 20 روپے 100 روپے صدقہ دیتا ہے کہیں بھی، ٹھیک ہے، کسی کی مدد کر دی، کسی کو کام آ گیا، کسی کی واقعی ضرورت تھی اور اس نے تھوڑی سی بھی ہیلپ کر دی، تو اللہ کے ہاں وہ صدقہ بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ رکھا جاتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے اللہ پاک۔ حدیث میں یہاں تک تشبیہ دی گئی جیسا کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے بکری کے بچے کی پرورش کرتا ہے، جیسے کہ چھوٹا سا کوئی آپ بکری کا بچہ پال لیں اور کیسی دیکھ بھال کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ کیسا وہ ماشاءاللہ بڑا ہوتا رہتا ہے اور فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ حدیث میں تشبیہ اس کی دی گئی ہے کہ جیسا کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے بکری کے بچے یا گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، تو اللہ پاک اسی طرح تمہارے چھوٹے سے صدقے کو بھی اپنے دست قدرت میں لیتا ہے، قبول فرماتا ہے اور اس کی تربیت کرتا ہے، مطلب پرورش کرتا ہے، اللہ اس کو بڑھاتا رہتا ہے بڑھاتا رہتا ہے۔ پھر فرمایا وہ ایسا ہو جاتا ہے وہ چھوٹا سا صدقہ کامثال الجبال، کہ جیسے کہ پہاڑوں کی طرح، بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح بن جاتا ہے، اور قیامت کے دن پھر وہ بندے کو وہ نظر آئے گا اور اس کی اہمیت اسے پتہ چلے گی۔ تو یہ تو ہے وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، مگر جو پہلا جملہ ہے یمحق اللہ الربا، جو ہمارا موضوع بھی ہے کہ سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتا ہے یا مٹا دے گا، تو اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہی کہ سود بالآخر مٹنے اور مٹانے کی طرف ہی جائے گا، یعنی اس کا انجام خطرناک ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی وقتی طور پر آدمی کو لگ رہا ہوگا کہ ہاں یہاں سے بھی میں نے مال اٹھا لیا، ادھر سے بھی مال بنا لیا، ادھر سے پیسے پہ پیسہ، پیسے پہ پیسہ، ادھر سے ادھر سے، سب جگہ سے پیسہ بنتا جا رہا ہے، مگر یہ احادیث میں بھی یہ بات ہے، سنن ابن ماجہ میں جیسے کہ حدیث ہے کہ سود کا انجام قلت یا معدوم ہونے کی طرف ہے، غربت کی طرف ہے۔ سود بہرحال انسان کو ناکامی کی طرف لے جائے گا۔ اب دیکھیں ہم بڑی بڑی معیشتوں کو ڈوبتا ہوا دیکھتے ہیں، پوری دنیا میں جو صورتحال آئی ہوئی ہے اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ سودی معیشت کا ہے کہ جس نے لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا، اور سود نے کبھی بھی کوئی ایسی خدا نخواستہ ایسی ترقی نہیں دی کہ جس سے انسان کو خوشحالی محسوس ہوئی ہو۔ بالآخر انسان زوال کی طرف جائے گا، اور آج کے دور میں اس کی واضح ترین مثالیں ہیں پوری دنیا کی معیشتوں کی صورت میں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اچھا، یہ تو ہے ایک مفہوم اس آیت کا۔ دوسرا مفہوم اور ہے جو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کیا، اور امام قرطبی نے اس آیت کی تفسیر میں انہی کے حوالے سے اس کو بیان کیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، جو کہ صحابی رسول ہیں، وہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ عز و جل نے فرمایا یمحق اللہ الربا، کہ اللہ پاک سود کو مٹا دیتا ہے یا مٹا دے گا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ سود کھانے والے کی نیکیوں کو اللہ مٹا کے رکھ دے گا۔ یعنی ایک طرف بندہ سود کھا رہا ہے، ایک طرف حج کر رہا ہے، ایک طرف سود کھا رہا ہے، ایک طرف عمرے پہ عمرہ کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے بظاہر، اور ادھر سے سود کے لین دین پر وہ نہیں پیچھے آ رہا، ادھر سے عبادتیں کر رہا ہے،
تو فرمایا کہ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹا دے گا، مطلب اس کے ذریعے سے ان تمام اعمال کو مٹا دے گا، یہ سب اعمال اسے کام نہیں آئیں گے۔ کتنی بڑی وعید ہے انسان کے لیے، اس کے اجتناب کے لیے، یا اس کی یوں سمجھ لے اصلاح کے لیے یہی بات کافی ہے۔ اگر سود کے بارے میں کوئی اور بات نہ بھی وارد ہوئی ہو، یہی ایک جملہ کافی ہے جو اللہ نے فرما دیا، یمحق اللہ الربا، کہ سود کے اندر یہ زوال ہی زوال ہے، اپنا بھی اور نیکیوں کا بھی اور معیشت کا بھی زوال ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک آیت مبارکہ یہ بھی ہمیں درس قرآن میں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں اس طرح کے دروس میں کہ ظاہر ہم تفصیلی بات تو نہیں کر پاتے، اس لیے جو آیت ہو نا وہ خاص طور پہ نوٹ کر لینی چاہیے ذہن میں، ٹھیک ہے، تاکہ بعد میں جا کر ہم اس آیت کا مطالعہ کر سکیں، تھوڑی تشریح اور تفصیل کے ساتھ اس پر غور کر سکیں، اور وقتاً فوقتاً غور کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر ہم ایک مختصر انداز میں چل رہے ہوتے ہیں، بہت سی باتیں ہمیں کرنی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے کم جو آیتیں ہیں، احادیث ہیں، وہ ایک میسج ہوتا ہے ہمارے لیے، تاکہ ہم خود بھی یاد رکھیں، آگے بھی پہنچا سکیں، تو وہ آیت یا اس آیت کا نمبر ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بعد میں وقتاً فوقتاً ہمیں اس کو ریکال کر سکیں، اس کو یاد کر سکیں۔ اور ایک آیت مبارکہ اور ہے جس کو ابھی ہم آگے ذکر کریں گے جب زکوٰۃ کے بارے میں بات آئے گی تھوڑی دیر میں، تو وہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 35 ہے، ان لوگوں کے لیے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، چونکہ موضوع میں ہمارے زکوٰۃ بھی شامل ہے، ماہ رمضان قریب ہے، تو زکوٰۃ کے حوالے سے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس پر تھوڑی سی بات کریں گے انشاءاللہ آگے چل کر۔ اچھا، ابھی فی الحال جیسا کہ آپ حضرات نے ابھی سماعت کیا کہ یہ دو آیت مبارکہ ہیں، خاص طور پر ایک میں رسولوں کو پاکیزہ چیزیں تناول کرنے اور اعمال صالحہ کا فرمایا، اور دوسری یہ آیت مبارکہ جس میں سود کو مٹانے کا یا نیک اعمال کے فنا ہونے کا اشارہ دیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف ایک حدیث بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور 5 باتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی، جو کہ انہوں نے ان 5 باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، نوٹ کیا اور اس کو امت تک پہنچایا ہے۔ اس میں چونکہ موضوع یہی ہے حرام سے بچنے کے حوالے سے، تو آغاز اسی سے ہے۔ 5 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتق المحارم، فرمایا کہ حرام چیزوں سے بچو، تکن اعبد الناس، تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اصل تقوی اس بات کا نام ہے ہمارے ہاں، یعنی پورے معاشرے میں عام طور پر تقوی جو ہے نیکی کرنے کو سمجھا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، نیکی کرنا اچھی بات ہے، بہت اچھا ہے، لیکن تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی کا معنی بچنا ہوتا ہے، تو بچنا اصل چیز ہے، یعنی گناہ سے بچنا۔ نیکی کرنا وہ اپنی جگہ بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے، فرائض بھی ہیں اس میں، مستحبات بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں اس کو بچا سکتی ہیں نیکیوں کو، وہ محارم سے یعنی حرمت والی چیزوں سے بچنا ہے، حرام چیزوں سے اجتناب۔ جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتا ہے نا کہ آپ نے یہ دوائیاں کھانی ہیں، مگر اس کے ساتھ پرہیز بتاتا ہے۔ پرہیز کتنا اہم ہوتا ہے کہ اگر ہم پرہیز نہ کریں اور دوائیاں کھاتے رہیں خالی، تو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارے معاشرے کی مثال بھی بالکل یہی بن گئی ہے کہ ہم دوائیوں جو بتائی گئی ہیں وہ تو ہم پوری پراپر یا کوئی کمی بیشی کے ساتھ کھا رہے ہیں دوائیاں، ٹھیک ہے نا۔ کچھ زیادہ بھی ہیں متقی لوگ ماشاءاللہ کے جو دوا کے معاملے میں زیادہ ہی آگے ہیں، مثلاً عبادتیں بھی کر رہے ہیں، سنتیں بھی ادا کر رہے ہیں، مستحبات بھی کر رہے ہیں، مگر جو ڈاکٹر کی طرف سے، اطباء کی طرف سے جو ہمیں پرہیز بتائے گئے، ٹھیک ہے، بزرگوں کی طرف سے، پیغمبروں کی طرف سے، قرآن و سنت کی تعلیمات کے ذریعے، یہ سارے جو پرہیز بتائے گئے، پرہیز پر لوگ آنے کو تیار نہیں ہوتے۔ مثلاً کہا گیا رشوت نہ لو، کہا جی یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے جی، کہا جی سود نہ کھاؤ، کہا اس کے بغیر گزارا کیسے ہوگا، کہا جی کاروبار میں جھوٹ نہ بولو، کہہ رہا اس کے بغیر تو چلیں گے نہیں ہم۔ تو دیکھ رہے ہیں، یہ بچنے کی چیزیں ساری، یہ پرہیز ہے، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، کہہ رہا نہیں یہی تو مجبوری ہے ہماری، آپ اسی پہ پابندی لگا رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے وہ جس کو مطلب چاول کھائے بغیر گزارا نہ ہو یا میٹھا کھائے بغیر، اور وہ ڈاکٹر کہے کہ تم نے یہی نہیں کھانا، ٹھیک ہے جی، میٹھا نہیں کھانا، تو کہا جی سب سے پہلے آپ نے یہی پابندی لگا دی، ٹھیک ہے۔ وہ ایک بندے نے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو میٹھا اچھی طرح کھا کے جانا، کیونکہ اس نے پہلے اسی کو بند کرنا ہے، یعنی آخری دفعہ کھا لو۔ تو پرہیز پر جیسے ہم دنیاوی معاملات میں کر لیتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ہمیں پتہ ہے کوئی بڑی بیماری لگے گی تو پھر بڑا خرچہ آئے گا، ٹھیک ہے، وہاں کسی طرح پرہیز کرتے ہیں ہم، لیکن شریعت کے معاملے میں پرہیز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہاں پر صرف نیکیوں پہ زور ہے، عبادت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پرہیز نہیں کرتے ہم۔ تو یاد رکھیے گا کہ تقوی اصل میں یہی ہے کہ بچنے کے جو کام ہیں ان کی طرف توجہ رکھی جائے۔ ارشاد فرمایا کہ اتق المحارم، حرمت والی چیزوں سے بچو، جو چیزیں حرام فرمائی گئی ہیں اس سے اجتناب کرو، اس سے بچو، ٹھیک ہے۔ تکن اعبد الناس، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تم عبادت گزار بن جاؤ گے، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار۔ ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اور فرمایا کہ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے تقسیم کر دی
جیسا تمہیں جس حال میں رکھا اس پہ راضی ہو جاؤ تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے. ٹھیک ہے, جس حال میں اللہ نے جو چیز تمہارے لیے تقسیم کر دی, مطلب جتنا تمہیں عطا کر دیا, فلاں کو فلاں چیز عطا کر دی, فلاں کو فلاں چیز عطا کر دی. ٹھیک ہے, اب کسی کے پاس گاڑی ہے, کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے, کسی کے پاس سائیکل ہے. ٹھیک ہے, الگ الگ انسان کا لائف اسٹائل ہے. کسی کے پاس بڑا مکان ہے, کسی کا چھوٹا مکان ہے, کسی کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے, مختلف ہیں. اسی طرح لباس ہے, موبائل ہے, سب چیزیں ہیں. فرمایا ورضا بما قسم اللہ لک, راضی ہو جاؤ اس چیز پر جو اللہ نے تمہارے لیے تقسیم فرما دی. تکن اغنی الناس, تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے. اور آگے فرمایا واحسن الی جارک, تیسری چیز, 5 باتیں تھی, تیسری بات فرمایا کہ احسان کرو, حسن سلوک کرو اپنے پڑوس کے ساتھ. تکن مؤمنن, تو تم صحیح معنی میں صاحب ایمان بن جاؤ گے. اور چوتھی چیز واحب للناس ما تحب لنفسک, اور اپنے لیے وہی پسند کرو جو دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. تکن مسلمن, تو صحیح معنی میں مسلمان بن جاؤ گے. اور 5ویں بات ولا تکثر الضحک, زیادہ ہنسی نہ رکھو, بہت ہنسنا, ہر وقت کھلکھلانا, ہر وقت ہنسنے ہنسانے میں رہنا. ٹھیک ہے, تو فرمایا ولا تکثر الضحک, ہنسنے کی جو عادت ہے وہ بہت زیادہ نہ رکھو. فإن کثرت الضحک تمیت القلب, کیونکہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. یاد ہے ہمارے معاشرے میں یہ بھی بہت زیادہ, گھنٹوں دوستوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور وہ قہقہے بلند ہوتے ہیں, الامان والحفیظ, اللہ معاف کرے, اور پھر اس میں کیسی کیسی باتیں ہوتی ہیں, کن کن کی غیبتوں پر ہنسی آ رہی ہوتی ہے. کیونکہ جب تک یہ سارے لوگوں کی ہم غیبتیں شامل نہ کریں تو پھر کہتے ہیں یہ تو ایسا لگتا ہے سوگ میں آئے ہوئے, سارے میت میں آئے ہوئے. تو کہتے ہیں پھر اس کے لیے کوئی تذکرہ لاؤ کسی کا, تو غیبتیں بھی اندر ہو رہی ہوتی ہیں, دل آزاری بھی کرتے ہیں, پھر فحش باتیں کرتے ہیں, گندی باتیں, یہ اور زیادہ خطرناک ہے. غیبت بھی خطرناک, پھر یہ ایک اور, پھر کفریہ باتیں, یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک. سب سے خطرناک یہ باتیں کہ معاذ اللہ بولتے بولتے اگلے کو خیال تک نہ رہا کہ جو میں بول گیا وہ کفریہ میں آتا ہے. یہ سب علم حاصل کرنا ضروری ہے, یہ سب کی معرفت ضروری ہے کہ کب کہاں جو ہے ایذائے مسلم ہے, کہاں پر جناب علی فحش میں جو چیزیں آتی ہیں, اور اسی طرح جو کفریات میں آتی ہیں. یہ ایمان کا معاملہ ہے نا, اس لیے ایمان بچانا فرض ہو گیا, فرض ہے, اور دیگر تمام چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو بہرحال ہنسنے میں عادت جب بڑھتی ہے نا تو ان باتوں کا پھر خیال نہیں رہ پاتا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا عمدہ قول ہے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایاک وذکر الناس, فرمایا لوگوں کے ذکر سے بچو. یعنی جب آپس میں بیٹھو تو حتی الامکان لوگوں کا ذکر چھیڑنے سے بچو. ہوتا ہے نا بات میں کہ یار وہ فلاں کا کیا ہوا بھائی, اب وہ فلاں سے پھر جو باتیں چل پڑتی ہیں اس فلاں کے بارے میں, ٹھیک ہے, وہ پھر چلتی چلی جاتی ہیں. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں ایاک وذکر الناس, لوگوں کا ذکر چھیڑنے سے بچو. فرمایا کہ فإنہ داؤن, کیونکہ یہ بیماری ہے, یہ بیماری ہے. وعلیک بذکر اللہ, اور اللہ کا ذکر اپناؤ. فإنہ دواؤن, کیونکہ وہ دوا ہے تمہارے لیے. ایک کو بیماری قرار دیا, ایک کو دوا قرار دیا. اب ہمارے یہاں دوا والا معاملہ کم ہے, بیماری والا زیادہ اختیار کیا ہوا ہے, اس لیے روحیں بیمار ہو گئیں, اندر کی جو روح ہے وہ بیمار ہو گئی, اس لیے پھر عبادت میں دل نہیں لگتا, لطف نہیں آتا, اور وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال یہ تمام باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. بہت اہم حدیث ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں ہیں, 5 نصیحتیں ہیں اس حدیث پاک میں. اچھا, باقی اس کے علاوہ گزشتہ درس میں سود کے اوپر بنیادی گفتگو تو ہم نے کافی ساری کر دی تھی. سود کہتے کس کو ہیں, اس کے اقسام کیا ہیں, اس کے بارے میں کیا کیا ارشادات ہیں, اور کیا کیا اس کے بارے میں فقہا کی اقوال ہیں. پھر خاص طور پر جو اس وقت زیادہ گفتگو ہم نے کی تھی وہ بینکنگ کے حوالے سے کی تھی, ٹھیک ہے, اور اس میں بھی پھر اسلامی بینکنگ کے حوالے سے کی تھی. تو وہ تو ایک پورا سود کا عنوان ہے کہ عام طور پہ جب سود کی بات آتی ہے تو بینکنگ کے حوالے سے بات چڑھتی ہے, اکاؤنٹ کھلوانے کے حوالے سے, کرنٹ اکاؤنٹ ہے, سیونگ اکاؤنٹ ہے, اور اس کے علاوہ کنونشنل بینکنگ ہے, مطلب عام بینکس ہیں, سودی بینکنگ ہے. تو یہ 4 باتیں تو لازمی آتی ہے ہر گفتگو میں, اور یہ پچھلی دفعہ میں ہم یہ کر چکے ہیں. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ تھوڑی یاد دہانی ہو جائے, ٹھیک ہے, کہ اکاؤنٹ کھلوانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن کرنٹ اگر عام بینکوں میں کھلوا رہے ہیں جو اسلامک بینکنگ نہیں کہلاتے تو اس کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ ہی پھر کھلوانا صحیح ہے, اور جو سیونگ اکاؤنٹس کہلاتے ہیں جس میں پروفٹ وغیرہ کے معاملات چلتے رہتے ہیں اس کو منع کیا گیا. اور اسلامی بینکنگ کی طرف جاتے ہیں تو اس میں پھر کاروبار کی مختلف اقسام ہیں, مضاربہ ہے, مشارکہ ہے, مرابحہ ہے, شرکت کا مطلب پارٹنرشپ ہے. تو وہ مختلف انہوں نے موڈز آف فائنانس یعنی کاروبار کی مختلف اقسام بنائی ہوئی ہیں. اچھا, اس میں اکثر جیسے میں نے یہ بھی جملہ کہا تھا کہ بہت سے لوگوں کو اعتراض بھی ہے, ٹھیک ہے, اختلاف بھی ہے, علماء میں بھی اختلاف ہے, لوگوں میں بھی خدشات ہوتے ہیں اسلامی بینکنگ. لیکن میں نے ایک نقطے کی بات یہ بتائی تھی کہ دیکھیں ایک تفصیلی بحثیں تو ہر چیز کے بارے میں ملتی ہیں, لیکن کم سے کم جو چیز ہمارے دل کے اطمینان والی ہے اسلامک بینکنگ میں, تمام اعتراضات ایک طرف, ٹھیک ہے, جو بات اطمینان کی ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم اتنا ضرور ہے کہ وہاں ایک
ہر اسلامک بینک میں جو باقاعدہ اسلامی بینک ہوگا تو وہاں پر کوئی نہ کوئی شریعہ بورڈ ضرور بنا ہوا ہوتا ہے جو نگرانی کرتا ہے. ٹھیک ہے, علماء پر مشتمل ایک بورڈ تشکیل دیا جاتا ہے, وہ ان کا حصہ ہوتا ہے, اور وہ ان کے تمام جو بھی کاروباری معاملات ہیں, ٹرانزیکشنز ہیں, پیسہ کہاں کہاں وہ انویسٹ کرتے ہیں, اس پر پروفٹ کی تقسیم کس طرح سے ہوتی ہے کلائنٹس میں, وہ تمام معاملات کو دیکھتے ہیں اور اس پر وہ سائن کرتے ہیں, ان کی میٹنگز ہوتی ہیں. تو کم سے کم میں اطمینان کی جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر بالفرض وہاں کچھ غلط ہو بھی رہا ہے یا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا یا ہمیں ایک جیسا ہی لگ رہا ہے سب کچھ کہ یہ بینک بھی وہی کر رہا ہے, وہ والا بینک بھی یہی کر رہا ہے, تو کم سے کم یہ بہت بڑا فرق ہے کہ ادھر علماء بورڈ موجود ہوتا ہے جو کہ ہماری سب کی طرف سے ذمہ داری لے لیتا ہے. تو بس جب ایک ذمہ داری لینے والا کوئی عالم موجود ہو تو پھر ایک عام آدمی کے لیے اس کے مطابق اس پر بھروسہ کرنا اور اس کے اندر شامل ہونا کاروبار میں وہ اس کے لیے جائز ہے. باقی بینکوں میں اور اس میں فرق بہت بڑا یہی ہے کہ وہاں پر کوئی بورڈ ذمہ دار نہیں بناتے وہ لوگ, نہ کسی کو اس کی ذمہ داری دیتے ہیں, نہ کوئی شریعہ بورڈ ہوتا ہے, اور کچھ بھی کمپلائنس کچھ نہیں ہوتا. اس وجہ سے وہاں سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے کہ پھر وہ ساری چیزیں کون چلا رہا ہے, کون دیکھ رہا ہے, اور کس کے سگنیچر سے یہ سب چل رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہے, لیکن بس چل رہا ہے وہ. تو یہاں پر کم از کم ذمہ دار افراد موجود ہیں, تو ایک عام آدمی کے لیے بھروسہ کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے, لہذا اس وجہ سے اس میں شرعاً حرج نہیں ہے. یہ گزشتہ درس میں نے کچھ باتیں اس میں سے بیان کر دی تھی, ابھی اس کی طرف اب مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, ابھی جو باتیں آج کے درس میں ہیں خاص طور پر اس میں سے ایک بات تو یہ جو گزشتہ درس میں مختصراً کہی تھی, ابھی میں تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں کہ سود چونکہ ہمارے معاشرے میں مختلف طریقوں سے پایا جاتا ہے, جس کی کئی مثالیں پچھلے درس میں آئیں. ایک اہم مثال کہ یہ جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں, موبائل میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں نا, ایزی پیسہ ہے, موبی کیش ہے, اس طرح کے اکاؤنٹ ہیں, عام طور پر لوگ اس پر کام کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی ظاہر ہے سہولت بھی ہے, آسانی بھی ہو جاتی ہے پیسوں کو بھیجنے میں, ٹرانسفر کرنے میں. اب اس میں مسئلہ جو سودی آ جاتا ہے وہ ہے فری منٹس کا یا انٹرنیٹ کا, یعنی فری منٹس ہو گئے یا اور دیگر کچھ جی بیز مل جاتی ہیں, آپ کو نیٹ مل جاتا ہے, یا اور کچھ چیزیں وہ لوگوں کو اس پر یعنی کہ دیتے رہتے ہیں, اناؤنس کرتے رہتے ہیں اور لوگ اس کو اویل کرتے ہیں. بلکہ بہت سے لوگ اسی وجہ سے اس طرح کی کچھ چیزیں کھلواتے ہیں, انہیں ضرورت نہیں بھی ہوتی, جب بھی چونکہ فری منٹس ہیں یا کچھ انٹرنیٹ ہے اور دیگر پیکیجز ہیں تو یہ آتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو ہم ایزی پیسہ اکاؤنٹ وغیرہ کھلواتے ہیں اور اس کے اندر اگر انہوں نے یہ شرط لگائی ہوئی ہے کہ آپ کچھ پیسہ اس میں ریزرو رہنے دیں, چاہے وہ 1000 روپے ہوں, چاہے 500 روپے ہوں, چاہے 2000 ہوں, کچھ پیسہ رہنے دیں تاکہ اس کے اوپر پھر آپ کو بینیفٹس اور پروفٹس اور نفع ملتا رہے, تو سمجھ لیجئے کہ پھر یہ سود ہے. وجہ اس کی وہ معروف روایت ہے کہ جس میں فرمایا کل قرض جر منفعتا فہو ربا, ہر وہ قرض کہ جو نفع لے کر آئے وہ قرض, کیونکہ ہم نے جب رقم اندر ریزرو کروا دی, ڈپازٹ کروا دی ان کے پاس, ان کے اکاؤنٹ میں, تو وہ رقم اس کے پاس قرض بن گئی. اب اس پر ہمیں پروفٹ ملتا جا رہا ہے منتھلی بیسس پر یا جس طرح بھی, تو یہ پھر سود کی طرف چلا جائے گا معاملہ. تو اس لیے اس طرح کے جو سمجھنے کے پیکیجز ہوتے ہیں کہ جس میں کچھ رقم ریزرو یا ڈپازٹ کروانے پر آپ کو کچھ بینیفٹ کا کہا جا رہا ہے, تو یہ سمجھ لیجئے کہ پھر یہ شرعاً جائز نہیں ہے, سودی معاملہ ہو جائے گا, اس لیے پھر اس کی طرف جانا درست نہیں ہوگا. ہاں, اگر اسی طرح کا معاملہ کوئی اسلامک بینک آپ کو سروس دے رہا ہے کہ وہاں پر آپ نے ایک مخصوص اماؤنٹ جمع کروایا, اب اس پر منتھلی جو ہے پروفٹ آ رہا ہے, تو وہ کیوں جائز ہو گیا؟ وہ اس کو باقاعدہ ایک کاروبار میں لگا رہے ہیں, اس کاروبار کا مختلف ماہانہ بیسس پر بدلتا ہوا نفع آتا ہے, فکس نفع نہیں ہے, بدلتی ہوئے ریشو کے ساتھ نفع آتا رہتا ہے, اور پھر علماء بورڈ کی نگرانی میں وہ پورے کاروباری معاملات ان کے چلتے ہیں, تو وہ اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے کلائنٹس کے درمیان نفع کی, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہاں پر سچویشن وہ نہیں ہے, اس وجہ سے اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ آج کل بہت سے لوگ اس میں بہے چلے جا رہے ہیں, اس وجہ سے اس سے بچنا چاہیے. اچھا, اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک سوال ہے کہ ابھی چونکہ فکسیشن کی بات آئی نا, جیسے پروفٹ فکس کر دیتے ہیں, تو بعض کاروبار ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں پروفٹ جو ہے وہ فکس کر کے بتا دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر آن لائن بہت سے کاروبار چل رہے ہیں, یا آن لائن کے علاوہ ہاتھوں ہاتھ جو بہت سے گیدرنگ کر کے کاروبار چل رہے ہیں, چند دوستوں نے مل کر کوئی کام, اب اس میں کچھ سلیپنگ پارٹنر ہوتے ہیں جو کام میں انوالو ہو ہی نہیں سکتے, ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. کچھ ایکٹیو ہوتے ہیں, کچھ سلیپنگ ہوتے ہیں پارٹنر کہ جنہوں نے بس صرف پیسہ لگانا ہے, اس میں پیسے دے دیے, اب ان کے بعد بس آرام سے پروفٹ آ رہا ہے.
تو اس طرح کے جو آپس میں کاروباری معاملات ہوتے ہیں اس میں شریعت کو فالو کرنا ضروری ہے کہ جو پروفٹ ہے اس کو فکس نہ کریں، یعنی اماؤنٹ میں فکس نہ کریں کہ بھائی آپ کو 15,000 ملیں گے، آپ کو 5,000 ملیں گے، ٹھیک ہے، آپ نے اتنا پیسہ لگایا آپ کو 3,000 روپے ہر مہینے کو ملیں گے، یہ شرعاً غلط ہے اور سود کی طرح معاملہ چلا جائے گا۔ ہاں آپ پرسنٹیج مقرر کر لیں، ٹھیک ہے، کہ ہمارے بھائی اتنے اتنے پیسے آ گئے، اتنے اتنے دوست ہیں ہمارے، یہ انہوں نے جناب 20% ملایا، انہوں نے 50% ماشاء اللہ ٹوٹل کاروبار کا 50% ان کا شیئر ہے، اس کے انہوں نے اتنی رقم ملائی ہے، کوئی 80% پر ہے، کوئی 20% پر ہے، کوئی کتنا ہے، تو ریشو اسی حساب سے پروفٹ کا مقرر کر لیجئے کہ جو پروفٹ آئے گا تو آپ نے چونکہ اتنا ملایا تو آپ کے اتنے ہو گئے۔ ہاں کوئی ایکٹیو پارٹنر ہے تو اس کا سلیپنگ سے زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک کام کرنے والا ایک کام ہی نہیں کر رہا ہے، تو جو کام کرنے والا ہے اس کا دیگر کے مقابلے میں زیادہ ریشو ہو سکتا ہے پروفٹ کا، اگرچہ پیسے اس کے اتنے نہیں تھے لیکن چونکہ وہ کام بھی کر رہا ہے تو اس وجہ سے اس کا کچھ کام کی وجہ سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس کے پھر بہت سے اصول ہیں، شرعی قوانین ہیں، اس لیے اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ اس طرح کا کوئی کاروبار شروع کریں یا کوئی انویسٹمنٹ کریں تو اس کے بارے میں شریعت کی رہنمائی حاصل کر لیں، ایک دفعہ معلومات کر لیں، پوچھ لیں اس کی پوری تفصیل بتا کر، پھر اس کے بارے میں جو رہنمائی ملے آپ۔ اب بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ لوگ بغیر رہنمائی لیے پہلے انوالو ہو جاتے ہیں، 1 2 سال 1.5 سال تک لگے رہے، اب جب آگے جا کر کہیں نہ کہیں معاملہ گڑبڑ ہوا یا کچھ گمبھیر ہو گیا، اب کہتے ہیں جی اب علماء سے فتویٰ لیتے ہیں اس کے اوپر، شروع میں کوئی فتویٰ نہیں پوچھتے، بعد میں جب اتنا گمبھیر ہو جاتا ہے تو پھر جا کر کے کہتے ہیں جی اب فتویٰ لے لیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے مرحوم کا کسی کا گھر میں انتقال ہو گیا، اب ان کی جو جائیداد ہے یا مال ہے وہ تقسیم نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، اچھا اب پتہ چلا جو ورثہ تھے ان میں سے پھر کسی ایک کا بھی انتقال ہو گیا، ابھی بھی تقسیم نہیں ہوا، پھر کسی تیسرے کا بھی انتقال ہو گیا، اب یہ جن جن کا انتقال ہوا ان میں سے کسی کے بچے ہیں کسی کے نہیں ہیں، کسی کے لیے مرحوم نے کوئی وصیت کی تھی کسی کے لیے نہیں کی تھی، ٹھیک ہے، اب اس قدر جب گمبھیر صورت ہے اب فتویٰ لینے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی اب اتنے 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 چونکہ انتقال کر چکے ہیں اب آپ ذرا تقسیم کر دیں، وہ جو سب سے پہلے جس کا انتقال ہوا تھا اس کی جائیداد ابھی تک باقی ہے تو اب آپ جب تقسیم کیجئے، یعنی جب مسئلہ پوری طرح گمبھیر ہو جاتا ہے اب لوگ کہتے ہیں جی اب تقسیم کریں۔ تو کوشش یہ کیا کریں کہ جب جتنا جلد ہم شریعت کی رہنمائی لیں، کاروبار میں تو خاص طور پر، کیونکہ وہاں تو شروع کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے نا، تو وہاں شروع میں ہم اچھی طرح رہنمائی حاصل کر لیں، تو پروفٹ کو فکس کر کے اس طرح سے کاروبار کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہے، اس لیے اس میں آپ پرسنٹیج مقرر کر لیں اور اس کے مطابق آپ چلیں تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا ایک سوال عام طور پر جو پوچھا جاتا ہے اور غالباً پچھلے درس میں ہم نے اس کو شامل کیا تھا، یہ ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے، کیونکہ کارڈز کی عام طور پر آج کل بڑا رواج ہے، شاپنگ میں ادھر ادھر جاتے آتے کریڈٹ کارڈ کا بڑا دخل ہے رواج ہے، تو کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ یہ 2 طرح کے کارڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو کریڈٹ کارڈز ہیں شرعاً اور عام طور پر زیادہ رواج اسی کا ہی ہے، تو یاد رکھیے گا کہ یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے، کیونکہ کریڈٹ کارڈ کے اندر آپ گویا کہ ان بینک یا جو بھی کمپنی ہے اس کے بیہاف پر آپ خریداری کرتے رہتے ہیں اور آپ کا ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ میں اس ٹائم کے اندر یہ سارا کا سارا ریٹرن کر دوں گا، اور اگر اس سے اوپر اگلی جو قید ہے وہ اصل میں سود بنا دیتی ہے، اس پر توجہ دینا ضروری ہے کہ اگر اس تاریخ کے اندر میں پے نہ کر پایا تو پھر یہ جو اضافی چارجز لگیں گے میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے۔ اب آدمی لاکھ یہ کہے کہ نہیں میں اس طرف جاؤں گا ہی نہیں، میں تو اس سچویشن کو آنے ہی نہیں دوں گا، اور میں تو بالکل ٹائم ٹو ٹائم چلتا ہوں اور ہر وقت ٹائم پہ چلا ہوں اب سے لے کر آج تک اور یہ اور وہ، تو یاد رکھیے کہ آپ کا راضی ہونا اس شرط پر، ان کی اس قید پر کہ اگر بالفرض ایسا ہوا تو میں اس کے مطابق یہ اضافہ، تو اب یہ جو قرض آپ نے بینک کا استعمال کیا اور اس پر شاپنگ کر لی اور اس کے اضافے پر آپ راضی ہو گئے تو یہ سود پہ راضی ہونا ہے اور اسی کی وجہ سے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں ڈیبٹ کارڈ میں کوئی حرج نہیں، جو آپ کا پیسہ پڑا ہوا ہے اس کے مطابق آپ اس کو کارڈ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، جو پیسہ ہے پیچھے آپ کا پڑا ہوا اس کے مطابق آپ کارڈز کو یوز کر رہے ہیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ 2 طرح کے کارڈز ہیں اور اس کے مطابق لوگ عام طور پر سوال کرتے ہیں۔ ایک سوال اور آتا ہے اسی پر کہ کچھ اس پر ڈسکاؤنٹ آتے رہتے ہیں، یعنی کریڈٹ کارڈ ہو یا ڈیبٹ کارڈ ہو اس پر کوئی ڈسکاؤنٹ آفریں آتی رہتی ہیں، چاہے وہ KFC کی طرف سے ڈسکاؤنٹ آ رہا ہو، چاہے کسی اور کمپنی کی طرف سے آ رہا ہو، کھانے پینے کی شاپنگ کی تو اور سیل لگی ہوئی ہے تو فلاں تو یہ والا کارڈ یوز کریں تو اتنا ڈسکاؤنٹ ہے، یہ ڈسکاؤنٹ کی آفریں آتی رہتی ہیں، تو اس پر بھی لوگ ظاہر ہے کہ بڑا پوچھتے بھی ہیں اور لپکتے بھی ہیں اس کی طرف۔ تو کریڈٹ کارڈ والا معاملہ تو خود ہی کلوزڈ ہے، تو اس کے تو ڈسکاؤنٹ کی طرف بھی نہیں جا سکتے، وہ تو خود ہی منع ہے نا،
ہاں ڈیبٹ کارڈ کے ڈسکاؤنٹ کے بارے میں اگر آپ سوال کرتے ہیں تو اس میں پھر دو کنڈیشنز بنتی ہیں. ایک کنڈیشن تو یہ بنتی ہے کہ وہ ڈسکاؤنٹ آیا کہ اس جو بینک ہے جس میں آپ کا کارڈ بنا ہوا ہے وہ ڈسکاؤنٹ ان کی طرف سے ہے یا جس شاپنگ سینٹر کا یا مال کا یا کہیں کا بھی ڈسکاؤنٹ ہے ان کی طرف سے اگر وہ ڈسکاؤنٹ ہے. اگر وہ بینک کی طرف سے ہے تو یہ پھر وہی منع ہو جائے گا, ٹھیک نہیں ہے یہ. اور اگر وہ شاپنگ سینٹر کی طرف سے ہے یا جہاں سے بھی آپ اویل کر رہے ہیں, خریداری کر رہے ہیں یا کھا رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں ان کی طرف سے ہے تو پھر تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ خاص طور پہ موٹیویٹ کرنے کے لیے, یہ موٹیویشنز کہلاتی ہیں, تو موٹیویٹ کرنے کے لیے اس طرح کی وہ ڈسکاؤنٹس آتے رہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب ایک سوال اس میں یہ آتا ہے کہ بھائی ہمیں پتہ ہی نہ ہو یہ ڈسکاؤنٹ کس کی طرف سے ہے, ان کی طرف سے ان کی طرف سے, ہمیں تو نہیں پتہ, تو پھر اس میں احتیاط بہتر ہے, جتنا ہو اس میں پھر بچنے کا ہی علماء نے فرمایا ہے. اچھا اس کے علاوہ خاص طور پر چیک کو کمی بیشی کے ساتھ بیچنا, یہ میرے پاس بھی سوال نوٹ کیا ہوا تھا اور ابھی بھی شاہ صاحب نے جو سوال دیا ہے اس میں بھی تقریباً مجھے خلاصہ یہی لگ رہا ہے. یہ گاڑی بلٹی بروکری کا کام سود کے زمرے میں آتا ہے, مثلا 50,000 کا کراس چیک ہے, 3 دن کے بعد کیش ہونا ہے اور بلٹی جو ہے وہ کر کے آپ کو 45,000 کیش دیتا ہے وہ, تو یہ وہی بات ہو گئی کہ, اور یہ صرف گاڑی کی بلٹی کے معاملات میں نہیں, اور بھی کئی جگہوں پر کہ جہاں پر آدمی کے پاس کوئی چیک رکھا ہوا ہے اور اس کو فوری طور پہ ضرورت ہے تو پھر وہ اس چیک کو بیچتا ہے کم پر اور اس بندے سے اس سے کم قیمت لے لیتا ہے اور اس کو چیک دے دیتا ہے, تو اگلے کا 5-10 ہزار کا کچھ بھلا ہو جاتا ہے. اس لالچ میں لوگ یہ سودا کر لیتے ہیں, تو شرعاً یہ درست نہیں ہے. ٹرک کے اڈوں پر بھی اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں کہ وہ ٹرک چلانے والوں کو جو چیک ملتے ہیں یا جو بھی ان کی ادائیگیاں ان کو ملتی ہیں, اب ان کو اس میں کوئی تاریخ ڈلی ہوئی ہے جس کے مطابق ان کو پیمنٹ آگے ملنے والی, اور ان کو ادھر جلدی ہے, پیچھے گاؤں جانا ہے یا کہیں بھی جانا ہے ڈرائیوروں کو, اب وہ پھر اس کی خرید و فروخت شروع کر دیتے ہیں. جو بھی ان کو رسید ملی ہوئی ہے یا چیک ملا ہوا ہے تو اب اس پر جتنی اماؤنٹ ہے اس سے کم پر وہ اس سے ہاتھوں ہاتھ وصول کر کے وہ اپنے گاؤں یا گھر نکل گئے اور ادھر اس کے مطابق اس کو 5-7 ہزار کا فائدہ ہو گیا. تو یہ عام طور پر گاڑیوں میں بلٹی کے معاملات میں اور چیک کے لین دین کے معاملات میں لوگ اس طرح کرتے رہتے ہیں. تو فتویٰ یہی ہے اس میں کہ یہ پیسوں پر پیسے کا پیسے سے جو بھی تبادلہ ہے اس میں یہ کمی بیشی کے ساتھ جائز نہیں ہے, اس لیے اس سے بھی اجتناب کرنا لازم ہے. اچھا اس کے علاوہ کچھ سوالات اور بھی پہلے سے آئے ہوئے ہیں, اس میں اگرچہ زیادہ تر سوالات زکوٰۃ کے بارے میں تھے تو میں وہ بھی شامل کر لیتا ہوں, بلکہ اس سے پہلے میں وہ آیت مبارکہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں جس کا میں نے ابھی اشارہ دیا تھا زکوٰۃ کے حوالے سے کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے بڑی مذمت فرمائی گئی ہے. ارشاد فرمایا کہ یہ جتنا بھی لوگ مال جمع کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو قیامت کے دن اس کو پھر جمع کر کے لایا جائے گا اور فرمایا جائے گا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم, کہ اس سونے چاندی کو اکٹھا کر کے اور آگ میں گرم کر کے پھر فتکوی بہا جباہہم, ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا, اس سے لوہے کی کوئی سلاخ اور راڈ سے اس سونے چاندی سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا. وظہور وجنوب وظہورہم, پشتوں کو بھی اور کروٹوں کو بھی, ٹھیک ہے, اور فرمایا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم, یہ ہے وہ خزانہ جو تم اپنے لیے جمع کر کے رکھتے تھے, سنبھال کے رکھتے تھے. فذوقوا ما کنتم تکنزون, تو اب چکھو جو کچھ تم جمع کر کے رکھتے تھے. یہ ایک ہی آیت کافی ہے میں سمجھتا ہوں اس موضوع پر انسان کو تنبیہ کرنے کے لیے, ہلانے کے لیے کہ زکوٰۃ کے معاملات میں بہت زیادہ آدمی کو دیکھ بھال رکھنی چاہیے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ صحیح حساب کتاب کرنا چاہیے تاکہ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو اور کچھ زیادہ ہی بے شک وہ ادا کر دے, کمی کی طرف نہ جائے معاملہ, یہ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے. اچھا اب یہ جو سوالات آئے ہوئے ان میں 1-2 سوال تو پہلے والے ٹاپک کے حوالے سے ہیں اور زیادہ تر سوالات زکوٰۃ کے حوالے سے ہیں, تو میں بالترتیب ان سوالات کو ہی پہلے شامل کر لیتا ہوں, پھر جو اگر کچھ ضروری باتیں ہوں گی تو آخر میں مزید شامل کر لوں گا. ایک سوال یہ کیا ہوا ہے کہ ایک پرائیویٹ کمپنی نے اپنے ملازمین کو میڈیکل کے لیے جبلی میڈیکل کارڈ دیا ہوا ہے اور اس کارڈ کے کوئی چارجز ملازمین سے نہیں لیے جاتے, کیا اس کارڈ کو استعمال کرنا درست ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں بعض کمپنیوں میں جبری طور پر ان تمام ملازمین کو انشورڈ کر دیا جاتا ہے, یعنی انشورنس میں شامل کر دیا جاتا ہے, تو ملازمین چاہیں یا نہ چاہیں سب کو لے کر کے انشورنس میں ڈال دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس صورت میں بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ اب یہ جو انشورنس میں ڈال دیا گیا تو اس کا جو بھی پروفٹ آ رہا ہے یا نفع آ رہا ہے ان ملازمین کے لیے تو وہ صحیح ہے یا نہیں؟ تو جس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں تھا اور آپ کے اوپر لازمی طور پر لاگو کر دیا گیا اس کو, تو اس کے استعمال کی
اجازت کچھ دی گئی ہے، گنجائش قرار دی گئی ہے، اگرچہ بچنا بہتر ہے، اس میں بھی بچنا بہتر قرار دیا گیا۔ اچھا، لیکن جس کے اندر آپ کا اپنا اختیار ہے، آپ کو آپشن دیا گیا، کوئی جبر نہیں کیا گیا، آپ کو آپشن دیا گیا، چاہے وہ آپشن یہ ہو کہ آپ اس انشورنس میں شامل ہو جائیں، یا یہ آپشن یہ ہو کہ جی کارڈ بن کے آ گئے ہیں، آپ میں سے جو اس کو استعمال کرنا چاہے تو وہ استعمال کرے، یا کارڈ دے دیے گئے ہیں، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ استعمال کریں نہ کریں۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں کہ جو آپشنل ہیں، اختیاری ہیں، اور آپ کے اوپر کوئی لازم نہیں کیا گیا۔ کارڈ لیا، آپ گھر لے کر آ گئے، اب کوئی لازم تو نہیں ہے کہ آپ یوز کریں۔ تو ان تمام اختیاری معاملات میں پھر صحیح طریقہ یہی ہے کہ اس طرح کے انشورنس والی چیزوں کو استعمال نہ کیا جائے، اس فیسلٹی کو اویل نہ کیا جائے، اور اس کارڈ وغیرہ کو یوز نہ کیا جائے۔ تو یہ بات اچھی طرح سے ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، کیونکہ پچھلے درس میں شاید میں نے کچھ بتایا تھا کہ انشورنس ایک چیز ہے، اور ایک اس کے مقابلے میں اسلامک سسٹم میں تکافل ہے۔ تو تکافل کا طریقہ یہ شرعی طور پر درست ہے، اور بہت سی کمپنیز جو ہیں تکافل پر کام کر رہی ہیں۔ انشورنس ایک پرانا طریقہ چلا رہا ہے جس کو بیمہ پالیسی کہتے ہیں، اردو میں بیمہ پالیسی، اسی کو انگریزی میں انشورنس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عربی میں اس کو تأمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عقد التأمین۔ تو وہ تو ٹھیک نہیں ہے، اور اس پر فتویٰ یہی ہے ناجائز کا۔ البتہ یہ جو تکافل سسٹم آیا ہے، اور انشورنس کی بظاہر اس سے ملتا جلتا ہے، لیکن بہت سی چیزوں کا فرق بھی ہے، اور وہی بنیادی بات کہ علماء بورڈ موجود ہوتا ہے، ان کا ایک شریعہ کمپلائنس ہے، نگرانی ہے، سپروائزری بورڈ ہوتا ہے جو اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے پورے معاملے کو، اور اس کے مشوروں سے ہی یہ تکافل کمپنیاں چلتی ہیں۔ تو اگر واقعی ایسا ایکٹیو بورڈ موجود ہو علماء کا، تو اس کے مطابق پھر تکافل سے فائدہ اٹھانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، ایک سوال زکوٰۃ کے حوالے سے ہے، غالباً ہاں زکوٰۃ کا ہے، اور بڑا اچھا سوال ہے یہ۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یا آپ کے جاننے والوں میں اس طرح کی سچویشن درپیش ہوگی کہ ایک شخص نے کرائے پر دینے کے لیے گاڑی خریدی، مطلب گاڑی خریدی تاکہ میں اس کو کرائے پر چلاؤں، اور اب اس گاڑی سے ماہانہ آمدنی آ رہی ہے، تو کیا زکوٰۃ صرف حاصل کردہ آمدنی پر ہوگی یا گاڑی کی مالیت پر بھی دینی ہوگی؟ تو ظاہر ہے کہ جب گاڑی خریدی ہے اور بیچنے کے لیے نہیں ہے وہ گاڑی، بلکہ آپ اسی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو پھر اس گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس گاڑی کی ویلیو پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ جو آمدنی ہو رہی ہے وہ بھی اگر سیو ہوتی رہے تو تب اس پر زکوٰۃ ہے، آمدنی پر۔ اور آمدنی آ رہی ہے اور روزمرہ کے خرچے پورے ہو رہے ہیں، خرچوں میں استعمال ہو رہی ہے وہ آمدنی بھی، تو بس نہ گاڑی پہ زکوٰۃ ہے نہ آمدنی پہ زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مثال مکان کی ہے کہ آپ نے کوئی جگہ خریدی، مکان خریدا، اور اس کو آپ نے کرائے پہ ڈال دیا، تو اب جب کرائے پہ ڈال دیا تو صرف کرائے پر زکوٰۃ ہے، وہ بھی جب کہ بچ رہا ہو، سیونگ میں ہو، تو استعمال میں ہو گیا تو بات ہی ختم ہو گئی۔ باقی اس جگہ پر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ جو مکان آپ نے خریدا ہوا ہے اگرچہ بڑا قیمتی ہو، لیکن چونکہ کرائے پہ آپ نے جب ڈال دیا، یا رہنے کے لیے رکھا ہوا ہے، یا ویسے ہی پڑا ہوا ہے اور بیچنے کی کوئی نیت نہیں تھی، تو پھر اس پر کوئی زکوٰۃ، اس کی اصل جو بھی ویلیو ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو مکان کا بھی یہی معاملہ ہے، اور گاڑیوں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ان کو آدمی نے یا تو اپنے استعمال کے لیے خریدا یا کرائے پر دینے کے لیے خریدا، تو ان دونوں صورتوں میں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اس سے آنے والی آمدنی اگر محفوظ ہو رہی ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ، اور یہ بھی بہت اچھا سوال ہے، کہ کسی گھر میں اگر سب برسر روزگار ہو، سب روزگار سے ہیں ماشاءاللہ، مگر زکوٰۃ صرف سربراہ دے رہا ہو، تو کیا یہ ٹھیک ہوگا یا سب کو انفرادی طور پر زکوٰۃ دینی ہوگی؟ دیکھیں، مسئلہ نہ تو سب کا ہے نہ ایک کا ہے، مسئلہ صاحب نصاب کا ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ گھر میں چاہے 10 افراد ہوں اور سب کما رہے ہیں، ہم یہ دیکھیں گے نصاب کا مالک کون کون ہے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کما سب رہے ہیں مگر نصاب کے مالک سب لوگ نہ ہو، آ رہا ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ جیسے ہوتا ہے کہ کھایا اور سب برابر ہو گیا، کچھ بچتا ہی نہیں ہے، کوئی صاحب نصاب ہی نہیں ہے گھر میں، تو یہ بھی پاسبل ہے۔ لہذا نہ تو یہ معاملہ سب کا ہے نہ ایک کا ہے، بلکہ صاحب نصاب کا ہے۔ اگر وہ سب کے سب اپنی اپنی جگہ پر ماشاءاللہ صاحب نصاب ہیں تو پھر سب کو زکوٰۃ دینی ہوگی، کسی ایک سربراہ کے دینے سے بات نہیں بنے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے قربانی میں کسی ایک سربراہ کے قربانی کر دینے سے قربانی سب کی طرف سے نہیں ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ قربانی کے دنوں میں یہ بھی بڑی بات چلتی ہے موبائل میں، انٹرنیٹ پر اور ویڈیوز اور سوشل میڈیا پر، کہ بھائی ایک بندے کی طرف سے قربانی کر لینے سے، یہ امام مالک کے ہاں تو ہے اس طرح، فقہ مالکی میں، فقہ حنبلی میں، کہ ایک شخص کے قربانی کر دینے سے وہ صاحب خانہ، ایک گھر کو وہ ایک پورا یونٹ تصور کرتے ہیں، ایک گھر پورا ایک یونٹ ہے، لہذا اس میں جتنے بھی افراد رہتے ہوں ایک ہی قربانی کافی ہے سب کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ ان کے یہاں اس حوالے سے بڑی آسانی ہے، لیکن بہرحال فقہ حنفی میں اور دیگر فقہا کے ہاں اس طرح نہیں ہے کہ الگ الگ اگر لوگ صاحب نصاب ہیں قربانی میں تو سب کو قربانی کرنی ہوگی، اسی طریقے سے الگ الگ صاحب نصاب ہے زکوٰۃ کے معاملے میں تو سب کو یہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔
زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے یہ مختصراً میں شامل کر دیتا ہوں، جو کہ مجھے شروع میں ہی گفتگو کرنی تھی، لیکن اس سوال کے ضمن میں یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے 7.5 تولہ سونا، 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ سونا ہو آدمی کے پاس، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر کوئی بھی ایسی چیز موجود ہو کہ جو آپ کی ضرورت سے فارغ یا زائد ہو، ٹھیک ہے، اور وہ مال تجارت ہو یعنی بیچنے کی ہو، تو اس صورت میں پھر آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر 7.5 تولہ سونا ہو، یہ تو سبھی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یہ بھی سب سمجھتے ہیں۔ جو تیسری بات ہے وہ اصل میں سمجھنے کی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر، اب جو بھی اس کی قیمت بن رہی ہے، آج کل تھوڑی سی چاندی کی قیمت بڑھی ہوئی ہے، کچھ زیادہ تو نہیں بڑھی ہوئی، جس طرح سونا بڑھتا رہتا ہے، چاندی کی قیمت تھوڑی سی نسبتاً بڑھی ہوئی ہے، تو شاید کہ نصاب مجھے تازہ معلوم نہیں ہے، الا کہ آپ میں سے کوئی اگر سنار صاحب بیٹھے ہوں تو بتا سکتے ہیں کہ کیا قیمت چل رہی ہے۔ بہرحال اس کو 52.5 تولہ سے ضرب دے کر آپ اس کو نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ 1 لاکھ کے لگ بھگ شاید چل رہی ہوگی ٹوٹل نصاب، تو یہ اس کے برابر جو بھی انسان کے پاس قیمتی سرمایہ یا قیمتی مال تجارت موجود ہو، یعنی جو بھی بیچنے کی چیزیں موجود ہیں، تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ ہاں اگر وہ مال تو موجود ہے یعنی چیزیں آئٹمز، مگر وہ بیچنے کے نہیں ہیں، تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں کسی کے پاس 2-4 موبائل رکھے ہوئے ہیں، سب مہنگے مہنگے موبائل ہیں، اب چاہے وہ استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ 4-5 موبائل گھر پہ پڑے ہوئے ہیں، 3-4 لیپ ٹاپ پڑے ہوئے ہیں، گاڑیاں 3-4 کھڑی ہوئی ہیں، ایک آدھ گاڑی کام میں آتی باقی ایسے ہی پڑی رہتی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح اور بہت سی قیمتی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو ان سب پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے یہ پوچھا جاتا اکثر، تو یاد رکھیے گا کہ ان تمام آئٹمز پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ مال تجارت نہیں ہے، یعنی آدمی نے اس کو تجارت کے لیے نہیں رکھا ہوا۔ ہاں اگر آپ کا انہی میں تجارت کی نیت ہو گئی کہ یہ گاڑیاں میں نے بیچنی ہے، یہ لیپ ٹاپ میں نے فروخت کرنے ہیں، تو اب یہ تجارت کی نیت کرنے کے بعد اب وہ جب بک جائیں گے پھر قیمت آئے گی تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی، ورنہ کوئی حرج نہیں ہے، پڑی ہوئی چیزیں ہیں، رکھا ہوا ہے مال ہے تو کوئی حرج نہیں۔ تو لہٰذا یہ جو زکوٰۃ تجارت میں بنتی ہے وہ اس وجہ سے بنتی ہے کہ وہ مال تجارت کہلاتا ہے، جو فیکٹریز اور کارخانے ہوتے ہیں یا اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں، تو ان میں جو مال آتا ہے وہ چونکہ سولڈ آئٹم ہے، یعنی بیچنے کے پرپس کے لیے لایا جاتا ہے، تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ زکوٰۃ اپنے طور پر بنے گی۔ اور جو گھروں میں موبائل ہیں، قیمتی قیمتی فرنیچر رکھا ہوتا ہے، شادی کے دنوں میں قیمتی قیمتی سوٹ انتہائی قیمتی اور استعمال سے کہیں زیادہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی اتنا تو استعمال میں بھی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، ان جوڑوں کو ذرا دیکھیں کہ جو قیمتی قیمتی جوڑے بنوائے جاتے ہیں، تو وہ تمام کی تمام چیزیں ان سب پہ زکوٰۃ نہیں ہے، جب تک کہ وہ مال تجارت نہ بنا دیا جائے تب تک نہیں ہوگا۔ بہرحال تو یہ نصاب کی تفصیلات ہیں، اگرچہ اس میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن میں مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں تاکہ پرٹیکولر اگر کسی کو خاص کوئی معاملہ درپیش ہو تو وہ بعد میں سوال اپنا بھجوا سکتا ہے اور پھر اس کے بارے میں اس کو بتا دیا جائے گا۔ اچھا، کارخانے اور فیکٹری کی بات آئی تو اس پر میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں زکوٰۃ کے حوالے سے، کہ کارخانے اور فیکٹریاں جو ہوتی ہیں ان میں 3-4 چیزیں ہیں کہ ان میں سے کون سی چیز پر زکوٰۃ ہوگی اور کون سی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ایک تو عمارت ہے، ٹھیک ہے، کارخانہ ہے، فیکٹری ہے، تو ایک تو وہ عمارت ہو گئی، ایک اس کے اندر لگائی ہوئی مشینیں ہیں، 2 چیزیں ہو گئی، ایک اس سے بننے والا مال ہے جو پروڈکٹ ہے آپ کی، تو یہ مال ہے، تیسرا ایک خام مال ہے، را مٹیریل ہے جو لایا ہوا ہے، اس سے چیزیں بنانی ہے، ابھی را مٹیریل پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور چوتھی چیز ہے گاڑیاں، جس کا ابھی ذکر آیا اسی سے ریلیٹ کر رہا ہوں میں یہ ساری بات۔ چوتھی چیز آپ کی گاڑیاں، وہ لوڈر ہیں جس سے مال آپ کا سپلائی ہو رہا ہے شہر بھر میں، ادھر ادھر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ 4-5 چیزیں ہو گئی، عمارت ہو گئی، مشینیں ہو گئی، گاڑیاں ہو گئی، اور 2 طرح کا مال ہو گیا، را مٹیریل اور ایک تیار شدہ مال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے بعض چیزوں پر زکوٰۃ ہے اور بعض پہ نہیں ہے۔ عمارت جو کھڑی ہوئی عمارت ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ فیکٹری بیچنے کی تو ہے نہیں، وہ تو اس میں کام کر رہا ہے، سارے ملازمین کو اس نے لگایا ہوا ہے کام میں، تو وہ بیچنے کی وہ جگہ نہیں ہے، اس لیے اس پہ تو زکوٰۃ نہیں۔ گاڑیوں کا بھی بالکل یہی حکم ہے کہ وہ گاڑیاں تو اس کے لوڈنگ کے لیے ہیں، مال سپلائی کرنے کے لیے، لہٰذا اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ جو درمیان میں مشینوں کی بات آئی، مشینیں وہاں لگی ہوئی ہیں، وہ بھی چونکہ بیچنے کی نہیں ہے، اس سے تو کام لینا ہے اس نے، مشینوں پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے، تو دیکھیں عمارت پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے، گاڑیوں پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے،
وہ گاڑیاں جو اس فیکٹری میں لگی ہوئی ہیں ان کی، یہاں جو شو روم والے گاڑیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو بیچنے کی گاڑیاں ہیں نا، ان پہ تو زکوٰۃ ہوگی. یہاں پتہ چلا تقریر میں سے یہ والا جملہ نکال لیا کٹ کر کے ویڈیو میں سے کہ مولانا نے کہا گاڑیوں پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی، لہٰذا شو روم والے نے بڑا بڑا لگا کے دیا کہ بھائی شو روم پہ زکوٰۃ معاف ہو گئی. تو ایسا نہیں ہے، شو روم والوں کا معاملہ تو واضح ہے نا، تو گاڑیاں ہی بیچ رہے ہیں، ان کا تو آئٹم جو بیچنے کا وہی گاڑی ہے، اس لیے اس پہ تو زکوٰۃ ہوگی. ہم بات کر رہے ہیں فیکٹریوں کی گاڑیوں کی جو لوڈر کے طور پہ کام آ رہی ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. تو مشینوں پہ بھی نہیں ہے، عمارت پہ بھی نہیں ہے، گاڑیوں پہ بھی نہیں ہے. ٹھیک. اچھا اب یہ دو طرح کا مال رہ گیا، جو را مٹیریل ہے اس پہ اور یہ جو مال تیار ہو رہا ہے اس پہ. ان دونوں چیزوں پہ زکوٰۃ ہوگی. جو بھی اس کی اب ویلیو ہے، کرنٹ ویلیو ہے، جو مال آپ لائے ہیں اس کی اب جو بھی ویلیو ہے اس پر، اور جو آپ نے پروڈکٹ تیار کیا اس کی جو بھی مارکیٹ ویلیو ہے اس کے مطابق اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی. تو یہ بھی اہم مسئلہ ہے، اس لیے اس کو بھی یاد رکھیے. اچھا اس کے علاوہ ایک معاملہ یہ ہے کہ کسی وجہ سے، اگرچہ شاید میں شروع میں بتا چکا ہوں یہ، کہ کسی وجہ سے یا کچھ معاملات میں سود سے نہ بچا جا سکے، جیسا کہ سرکاری معاملات وغیرہ، اس میں سود لینے یا دینے کی نیت نہ ہو مگر مجبوری کی وجہ سے دینا پڑ جائے، تو کیا شرعی طور پر جائز ہوگا یا نہیں. تو جہاں جہاں پر آدمی خود قصوروار نہیں ہے اور اپنے تمام معاملات کو اس نے پورا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور کہیں اپنے معاملات میں کمی کوتاہی نہیں ہے اور پھر اس کو مجبوراً اب دینا پڑ رہا ہے سود، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو مجبوری اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہو تو پھر یہ مجبوری ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اپنی غلطیاں بھی ہیں پھر بھی ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ کیا کریں جی مجبوری ہو گئی ہے، تو یہ مجبوری نہیں ہے. اچھا ایک سوال صدقہ فطر کے حوالے سے ہے کہ اگر کسی وجہ سے صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا نہ ہو سکا تو کیا بعد میں دے سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل بالکل، اس کے لیے تو کوئی قضا نہیں ہے صدقہ فطر کی. صدقہ فطر کا کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے کہ جس کے بعد وہ قضا ہو جائے گا. عید اور عید سے پہلے مستحب ٹائم ضرور ہے، یہ سنت کہہ لیں یا مستحب کہہ لیں، افضل ٹائم ہے عید اور عید سے پہلے. مگر کوئی بعد میں بھی دیتا ہے تو اسے دینا ہی پڑے گا اور اسے لازمی دینا ہے، یہ قضا نہیں ہوتا، اور اسے دینا ہوگا اور اس کے ذمے میں یہ قرض بن جائے گا اور اسے بہرحال دینا ہی دینا ہے، چاہے اسی دن دے، بعد میں دے، تیسرے چوتھے دن، پانچویں دن، لیکن جتنا جلد ہو اس کو دے دینا چاہیے. رمضان المبارک میں ادا کر دیں تو سب سے بیسٹ ہے کہ ماہ رمضان میں ایک تو لوگوں تک پہنچ جائے گا تو وہ اپنی عید کی خوشیوں میں ان کو فائدہ ہو جائے گا اور ثواب بھی رمضان المبارک میں زیادہ ہو جاتا ہے نا، ہر نیکی بڑھ جاتی ہے اس میں، تو 70 گنا تک بڑھ جاتی ہے. تو رمضان شریف میں ادا کر دیں تو سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے. ماہ رمضان سے پہلے بھی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، شرعاً پہلے ادا کرنے میں کوئی منع نہیں ہے، اور اگر تاخیر ہو جائے تو تب بھی بہرحال دینا ہوگا اور ادا کرنا لازم ہو جائے گا. اچھا اس کے علاوہ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو علم ہو کہ کمپنی جو ہے جبرن انشورنس میں ملازمین کو شامل کر دیتی ہے تو اس کمپنی میں جاب کرنا صحیح ہے یا نہیں. اگر تو اختیاری معاملہ ہو آپ کا کہ آپ کے پاس آپشن ہو کہ میں فلاں کمپنی میں کر لوں یا ادھر کر لوں، تو پھر تو آپ زیادہ بہتر کو ترجیح دیں. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اور کوئی کاروباری صورتحال بھی ہے، یعنی کہ گھریلو صورتحال اچھی نہیں ہے، معاشی معاملات بھی ہیں، پریشان صورتحال ہے، اور پھر یہی ایک آپشن بچ گیا کہ کہیں سے کوئی کام کی صورتحال بنی ہے، اس کمپنی کا اپنا ذاتی کام اچھا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، مگر یہ والی ایک قید لگی ہوئی ہے، اس میں بھی اگر آدمی کوئی اور تلاش کر سکے ذریعہ معاش تو اچھی بات ہے، نہیں تو اس میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، آدمی کے اپنے اوپر کوئی گناہ لازم نہیں آئے گا. اچھا ایک دو سوالات بس اور ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ بس دعائے خیر کریں گے تاکہ مناسب ٹائم کے اندر اندر یہ بات ختم ہو جائے. کہ اگر کوئی کرایہ دار جو ہے وہ بلٹی کا کام کرتا ہے، کیا مالک مکان کو ایسا کرایہ دار رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ دیکھیں اس کام سے اس بندے کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ بعض اوقات ہم کسی کو رکھ لیتے ہیں اس کے بعد وہ کام شروع کر دے، تو ایسا بھی ہوتا ہے. کام کا اس گھر سے بھی کوئی تعلق نہیں، کوئی اس گھر کی وجہ سے وہ کام کر رہا ہے اور نہ اس بندے کی وجہ سے وہ کام کر رہا ہے. تو ویسے تو اس طرح کے کرایہ دار رکھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر مثال کے طور پر وہی بات آ گئی کہ آپ کے سامنے آپشن ہے کہ یا یہ والا یا یہ والا، تو جو زیادہ بہتر شخص ہے آپ اس کو ترجیح دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن فی نفسی اس کی وجہ سے منع نہیں ہوگا. ہاں اگر کوئی یہ سوال کرے کہ گھر کسی ایسے کام کے لیے کرائے پر دینا کہ جس میں وہ کام غلط کیا جائے، تو یہ سوال بنتا ہے. ایک شخص اگر کچھ ایسا کر رہا ہے تو وہ تو ایک الگ سوال ہے، ٹھیک ہے، اس میں پھر بھی گنجائش نکلتی ہے. لیکن اگر وہ کام ہی ایسا ہے کہ جو اس گھر میں کیا جائے گا تو اس صورت میں پھر وہ معصیت میں تعاون منع ہے نا، جس میں آپ کا بھی مدد کرنا لازم آئے گا اس گناہ کے کام میں، کہ وہ کام ہی ایسا ہے جو غلط ہے اور وہ آپ کے گھر کو استعمال کیا جائے گا، تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے. اچھا اور اگر کسی کو مکان تجارت کے لیے کاروباری طور پر، کسی کا مکان تجارت کے لیے کاروباری طور پر ہو تو اس کی مکمل قیمت پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟
ہاں اگر کسی نے کوئی پلاٹ لیا ہوا ہے، کوئی مکان لیا ہوا ہے اور وہ کرائے پر نہیں ہے اور نہ ذاتی استعمال کے لیے ہے، بلکہ اس نے لیا ہی بیچنے کی نیت سے تھا، اس کا کام ہی مثلاً یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اسی طرح سیل پرچیز کرتا رہتا ہے، جیسا کہ بہت سے لوگ یہ کام کرتے ہیں، تو اس صورت میں پھر جو بھی اس کی اس وقت کرنٹ ویلیو ہے ٹوٹل، اس کے مطابق اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اور بس آخر میں صرف یہ عرض کروں گا کہ بہت ہی مبارک مہینہ چل رہا ہے، ماہ شعبان المعظم ہے، اور جو کہ رمضان المبارک کا ایک طریقے سے مقدمہ یعنی تمہید ہے اس کی، اور رمضان کی خوشبو ہے، خوشبو رمضان ہے یہ شعبان کا مہینہ۔ اور آیت درود بھی اللہ نے اس میں نازل فرمائی، ان اللہ و ملائکتہ کی جو آیت ہے جس میں فرمایا اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو، یہ آیت اللہ نے شعبان میں نازل فرمائی، جس کی وجہ سے علماء نے لکھا کہ ہادہ شہر الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا مہینہ ہے یہ، یعنی اور کثرت کریں اور زیادہ عادت بنائیں۔ تو ایک تو ہمیں اس کی عادت بنانی چاہیے، بچوں کی بھی عادت بنائیں، گھر والوں کی بھی، اور دوسرا یہ کہ جتنا ہو سکے تلاوت قرآن کو کثرت میں لائیں، کیونکہ آگے رمضان شریف کا مہینہ ہے جو کہ انزل فیہ القرآن ہے، یعنی اسی مہینے میں اللہ نے قرآن نازل کیا، تو پہلے سے اس کی ہم تیاری کریں، پہلے سے تلاوت کریں اور استقبال کریں مہمان کا، اس کے آنے سے پہلے تیاری کریں، ایسا نہ ہو کہ مہمان آ جائے اور پھر ہم اس کی تیاری میں مصروف ہو جائیں، پہلے سے تلاوت کریں۔ تو درود شریف کی بھی عادت بنائیں، تلاوت القرآن کی بھی عادت بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جس قدر ہو سکے نیکیوں کی کثرت کریں، نیک اعمال، جو ابھی آیت آپ نے سنی، پیغمبروں کو فرمایا وَعْمَلُوا صَالِحًا، حلال کماؤ اور نیک عمل کرتے رہو، تو نیک عمل جتنا ہو سکے وہ ہمارے لیے نفع بخش ہوگا، اور وہی ہمارے لیے ایصال ثواب بھی ہے۔ خود اپنے لیے ایصال ثواب انسان جتنا کر لے زندگی میں، تو وہ اسے قیامت کے دن بہت زیادہ کام آنے والا ہے۔ تو اس لیے شعبان کے اس مہینے کو ہم غنیمت جانیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس میں برکت کی دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت نازل فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو شعبان کے لیے بھی دعائیں فرمائی حضور علیہ السلام نے، بابرکت قرار دی، اور روزہ بھی رکھنے کی کوئی نیت کر لیں، جب جب موقع ملے روزہ رکھ لیں، کوئی پیر کا دن روزہ رکھ لیں، کوئی جمعرات کا روزہ رکھ لیں، کہ یعنی ویسے بھی سنت ہے حضور علیہ السلام کی پیر اور جمعرات، لیکن اگر شعبان میں رکھ لیں گے تو شعبان کی اور اس پیر کے دن کی دو باتیں جمع ہو جائیں گی، دو فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی۔ تو اگر ہو سکے تو پیر کا دن، ورنہ جمعرات کا دن، یا ورنہ ایام 20 جو آتے ہیں 13 14 15 جو چاند کی تاریخ ہے، ان میں روزہ رکھنا بہت افضل ہے۔ ہر مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے رکھا کرتے تھے، تو اس کو ذہن میں رکھ لیں، یعنی اس سب میں کہیں بھی موقع مل جائے تو یہ نیکی کر گزریں، پہلے سے ذہن بنانے سے نیکی آسان ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، پہلے سے اس کے لیے ذہن بنائیں تو انشاءاللہ کافی آسانی ہوگی۔ اور کچھ نہیں تو آگے 15ویں شعبان تو آ ہی رہی ہے، تو 15 شعبان کا روزہ عام طور پر لوگ رکھتے بھی ہیں ماشاءاللہ، تو وہ شب برات ہے 14 شعبان کو، 7 مارچ منگل کے دن رات کو شب برات ہو جائے گی، اور اگلے دن صبح بدھ کے دن 15 شعبان ہوگی، اس کا روزہ بہت زیادہ افضل ہے، یعنی اس کی الگ سے بھی حدیثیں آئی ہیں، اور ایک 13 14 15 کے جو سنت روزے ہیں اس طور پر بھی دیکھا جائے تو 15 شعبان آ رہی ہے۔ تو یوں یہ بہت ساری عبادتیں، بہت ساری نیکیاں کرنے کے لیے ایک بہترین مہینہ ہے۔ بعض علماء نے فرمایا شعبان کا جو لفظ ہے اس کا ایک معنی یہ ہے، تشعب سے بنا یہ لفظ، تشعب کہتے ہیں شاخیں نکلنے کو، درخت میں جب شاخیں پھوٹتی ہیں تو اس کو تشعب کہتے ہیں، اسی سے کہتے ہیں شعبان بنا، یعنی اس میں اللہ نے نیکیوں کی کئی شاخیں لوگوں کو عطا فرمائی ہیں، تو جتنا ہو سکے اس میں سے جس شاخ سے پھل چن سکے اتنا زیادہ افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، اور ہم سب کو بابرکت طریقے سے روزی اور رزق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام اور اس کے شائبے سے بھی بچنے کی توفیق عطا کریں۔ باقی اب آگے اگلا درس تو ویسے پھر رمضان کا مہینہ آ جائے گا، اس میں تو ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوگا، لیکن ایک ارادہ ہے ہمارے کاشف شاہ صاحب کا اور دیگر احباب کا، اب اس میں دیکھتے ہیں کہ اگر ٹائم بن گیا تو انشاءاللہ اس کا بھی اعلان کر دیا جائے گا کہ رمضان المبارک سے پہلے شعبان کے شاید آخری دنوں میں کوئی ایسا موقع بنا کہ جس میں استقبال رمضان کے حوالے سے کوئی موقع بن گیا محفل پروگرام کرنے کا، تو انشاءاللہ اس عنوان سے ہم جمع ہوں گے، اور اس میں پھر روزے کے حوالے سے اور خاص طور پہ زکوٰۃ کی ابھی بہت سی باتیں باقی ہیں، تو روزہ، زکوٰۃ اور صدقہ فطر اس حوالے سے کچھ ضروری باتیں ہیں آپ تک انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سلسلہ بن جائے درس دینے کا، اور اگر نہ بن سکا یہ اس طرح تو پھر بعد رمضان پھر جو بھی دوبارہ سے سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی طرح اپنی زندگی میں سیکھنے سکھانے سے اور درس قرآن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ان تمام منتظمین کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
ہمارے درمیان ماشاءاللہ حضرت قبلہ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب بھی تشریف فرما. میں گزارش کروں گا دعا کا وقت ہے تو حضرت دعا فرما دیں, بس اسی پر محفل ہماری ختم ہو جائے گی. آپ دعا فرما دیجیے. مائک دیجیے. مائک دیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا وألحقنا بالذين تقدموا من الصالحين وارزقنا ما رزقتهم وكن لنا كما كنت لهم. اللهم يا شافي الأمراض اشف أمراضنا. اللهم يا خير الناصرين انصرنا على أعدائنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. الہ العالمین ہمارے اس حاضری کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما. الہ العالمین شیخ الحدیث صاحب نے جو درس حدیث اور درس قرآن دیا, الہ العالمین اس کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین سجے سے عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما. یا الہ العالمین حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما. حلال روزی نصیب فرما. الہ العالمین ہر قسم کے ناجائز ہر قسم کے حرام کاموں سے الہ العالمین ہمیں محفوظ فرما. الہ العالمین نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جو کچھ سنا جو کچھ الہ العالمین پڑھا گیا اس کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما. الہ العالمین جو بھی بیمار ہے سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جو بھی بیمار ہیں اسپتالوں میں بھی ہیں گھروں میں ہیں زیر علاج لا علاج ہے سب کو الہ العالمین شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. الہ العالمین جس کے جو بھی شرعی مقصد ہے اور دلوں کے اندر جو تمنائیں ہیں الہ العالمین ان تمناؤں کو اپنے الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے پورا فرما. یا الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین ہمارے حال پر خصوصی رحم کرم فرما. یا الہ العالمین جتنے بھی ناموس رسالت کے الہ العالمین قید و بد کی صحبتیں برداشت کر رہے الہ العالمین اس سب کو رہائی عطا فرما. خصوص بالخصوص الہ العالمین غازی تنویر کو الہ العالمین جلد اور الہ العالمین اس کو رہائی عطا فرما. عافیہ صدیقہ کو جلد رہائی عطا فرما. الہ العالمین ممتاز حسین قادری کا عرس مبارک بھی 28 تاریخ کو الہ العالمین اس کے درجات بلند فرما. یا الہ العالمین ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین ہم سب کو بار بار قرآن کے سننے اور قرآن کے سمجھنے کی توفیق عطا فرما.
ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اعلان سے بات فرمائیں. آپ جتنے حضرات یہاں موجود ہیں اپنے واٹس ایپ نمبر ہمارے پاس لکھ لیں. مفتی صاحب سے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں تو آئندہ انشاءاللہ تعالی